إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی عطا کی ہے، میری کل کائنات، میرے لیے ساری جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی حیات ہے، وہ میرے یہی 60 70 80 سال جو مجھے مل جائیں. باقی اس سے پہلے دنیا کتنا عرصہ رہی بنی اور میرے بعد کتنا جیے گی، کب تک یہ قائم رہے گی، ان سے میری زندگی پر، میری آخرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس اعتبار سے کہ اگر میں اپنی اس 60 70 سالہ زندگی کو صحیح سے نہ جی سکوں، یہی میرا وقت ہے، یہی میرا سرمایہ ہے اور یہی میں سب کچھ ہوں. اپنے اس زندگی کی اگر میں نے قدر نہ کی، اپنے اس وقت کو میں نہ سمجھ سکا، تو سوائے پچھتاوے کے کل قیامت کے دن میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ایک انسان ابن آدم، تمہارا پورا کل تصور یہ ہے کہ جو تم ہو وہ یہ جو روزمرہ کے جو دن گزر رہے ہیں نا، یہی تم ہو. یہ جو سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، یہ تم ہو. یہ سورج غروب نہیں ہو رہا، یہ تمہاری زندگی ایک ایک دن کے جانے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ جاتا جا رہا ہے. سورج تو نکلتا رہے گا جب تک اللہ کا اس کو حکم ہے، اور جس دن حکم تبدیل ہو جائے گا تو اس دن اس کا معاملہ بھی تبدیل ہو جائے گا. لیکن تم اپنے آپ کو دیکھو، دن وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، موسم وہی ہے. یہ دن ختم ہونے کے بعد دن نہیں ختم ہوا، تم اور میں ختم ہوئے. یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا رہے تھے جب، تو اس لیے اس بات کو اس انداز سے، گہرے انداز سے سمجھنا چاہیے. یہ جو میری زندگی ہے، جس کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، جس کام کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرا کل وقت یہی ہے. اس وقت کو ضائع کرنا، اس وقت کو برباد کرنا انسان کو کل قیامت کے دن سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں دے گا. شریعت نے، دین نے ہمیں ایک ترتیب دی ہے، ایک انداز سکھایا جینے کا، اور اس جینے کے انداز کے اندر جتنی اہمیت ہمیں اس ٹائم کی دی گئی ہے، اتنی اہمیت ہمیں کسی اور چیز کی نہیں ملی. سیٹنگ، ترتیب، یعنی جتنے عبادات کے معاملات ہیں، 5 جو ہم کہتے ہیں ارکان اسلام، جو توحید سے شروع ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ پانچوں کے پانچوں ایک ترتیب کے ساتھ ہیں، ایک ٹائمنگ کے ساتھ ہیں. آپ اور میں یہ چیز رکتی نہیں ہے. ٹائم نکل گیا، کام چلا گیا. توحید کا، ایمان کا، کلمہ پڑھنے کا ایک وقت ہے. یہ وقت اگر نکل گیا تو آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہ کہنے والا بھی ایک فرعون تھا
جس نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لے آیا، بنی اسرائیل کا جو الہ ہے میں اس کو مانتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا ہے قرآن مجید میں؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب لائے ہو، اب وقت نکل گیا. اس سے پہلے کا جو وقت تھا وہ وقت تھا، لیکن اس وقت میں تم بڑے فسادی تھے، تم نے اللہ کی پوری کھل کے نافرمانی کی. جب وہ وقت نکل گیا، اس وقت کے بعد کلمہ پڑھنے کا فائدہ اس کو نہیں ہو سکا. آپ کی یہ نماز ہے، وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ساری سیٹنگ نماز کے اندر وقت کی ہے. نماز کی کوئی چیز، نماز میں ارکان ہے، قیام ہے، نماز کے اندر قبلہ رخ ہونا ہے، نماز کے اندر آپ کا باوضو ہونا ہے، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا ہے. نماز کی کوئی ارکان اور شرائط کی ایک فہرست ہے، یہ پوری ہوں گی آپ کی نماز صحیح ہے. اگر کوئی بھی پوری نہیں ہو رہی، کوئی بھی سیٹنگ میں نہیں آ رہی، نہیں بن پا رہی، وضو نہیں کر پا رہے، پانی نہیں مل پایا، پانی ہے نہیں، قبلہ رخ انسان بیمار ایسا ہے کہ قبلہ رخ نہیں ہو پا رہا، لیٹا ہوا ہے، اور نماز کا وقت نکل رہا ہے. سب چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں، وقت نہیں چھوڑا جا سکتا. وقت نہیں نکلے گا، سب چیزیں آپ چھوڑ دیں گے، اٹھ کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جیسے میسر ہو، جس طریقے سے ہو، وضو بے وضو، پاکی ناپاکی کپڑوں کی جیسے ہو. ایک آدمی کہیں قید میں بند ہے، جیل میں بند ہے، اس کو میسر نہیں ہے کہ وہ ہل بھی سکے. بعض جیلیں ایسی ہوتی ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہے میں کب باہر آؤں گا، وہ ایسے ہے بغیر ہلے بھی سیدھا اگر کھڑا کر کے اس کو بند کیا گیا ہے کسی جیل کے اندر، کسی پنجرے کے اندر، وہ اسی میں ویسے ہی نماز پڑھے گا، بغیر ہلے، بغیر وضو کے، بغیر سب کچھ کیے. کیوں؟ کیونکہ نماز وقت کے بعد نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، ہر چیز ہو سکتی ہے، نماز وقت کے بعد نہیں. آپ کی زکوٰۃ ایک ٹائم ہے، سال پورا ہوگا، اتنا آپ کے پاس زکوٰۃ کی مقدار، سونے کی مقدار، چاندی کی مقدار، جن چیزوں پر اب جیسے ہی وقت پورا ہوا یہ کام کرنا ہے. روزہ ایک وقت سے ہے، فجر کا ایک وقت ہے، مغرب کا ایک وقت ہے، رمضان ایک وقت ہے، آپ کا حج ایک وقت ہے. 8 تاریخ سے شروع ہوگا، 12 کو شام میں جا کر، 13 کو شام میں جا کر جو اینڈ ہو رہا ہے 12 کی شام کو جا کر. اس کی ترتیب بھی پوری ایک ٹائم پہ نکلنا ہے، ایک ٹائم پہ رکنا ہے، یہاں سے جانا ہے، وہاں سے جانا ہے. اس وقت نماز نہیں پڑھنی، عرفات کے میدان میں سورج غروب ہونے کے بعد نکل جانا ہے. یہ چیزیں مجھے اور آپ کو کیا سمجھاتی ہیں؟ کہ ٹائم سے، اللہ کے سامنے ٹائم پہ آپ نظر آئیں. ٹائم نکل گیا، آپ کا اور میرا وہ معاملہ بن نہیں پائے گا. یعنی سب چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، شریعت میں وقت کی قدر و قیمت شریعت ختم نہیں کرتی. یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صرف انسان کس طریقے سے اپنے وقت کو مینج کرے تو کیا کیا وہ پا سکتا ہے، اور شریعت نے کس طریقے سے اس کو کہا ہے کہ کس طریقے سے اپنے وقت کے ذریعے سے تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو. نماز میں ایک بندہ شامل ہو، امام قرات کر رہا ہے، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامين تامين الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. آگے ہم بات کرتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، ہم نماز میں آ کر شامل ہوئے، اگر یہ امام کی آمین نکل گئی اور مقتدیوں نے بھی آمین کہہ دی، میں لیٹ پہنچا، رکعت مجھے مل گئی، اگر امام قیام میں ملا رکعت مجھے مل گئی، لیکن وہ جو تھا نا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ جو میچ ہونا تھا آپ کا، مقتدی کا، فرشتوں کی آمین کے ساتھ، کیونکہ فرشتے امام کی آمین کے بعد آمین کہتے ہیں، یہ جب میچ نہیں ہوا، یہ وقت نکلا، کام گیا. وہ فضیلت نہیں مل پائے گی، وہ وقت کی اہمیت حاصل نہیں ہو پائے گی. فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہے صبح اور شام کے، وہ آتے اور جاتے ہیں اسی حساب سے. الملائکۃ تعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، رات اور دن کے فرشتے ہیں جو اللہ نے ڈیوٹی مقرر کی ہے، زمین پر آتے ہیں، اعمال کا احصاء کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں، لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جانے کے مختلف اوقات ہیں، جن میں قریب ترین وقت یہی ہے. اب اس میں جب بندے کے اعمال اللہ کے پاس جب پہنچتے ہیں، فرشتے ڈیوٹی ختم کر کے پہنچتے ہیں، صبح والے شام کو عصر کے وقت، اور رات کے جو آتے ہیں وہ عصر میں آتے ہیں اور صبح فجر میں جاتے ہیں. دونوں کا ملاپ ہوتا ہے. جب وہ آتے ہیں پھر یہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، ڈیوٹی ختم کر کے آئے ہو، کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. فرشتوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ابھی چھوڑ کر آئے ہیں، جب گئے تھے دونوں وقتوں میں ہم نے ان کو نماز ترکناہم مصلون واتیناہم مصلون، ابھی چھوڑ کر آئے ہیں ابھی بھی نماز میں تھے، اور جب گئے تھے جب بھی نماز میں تھے. فرشتوں کا ٹائم ایک ہے، وہ میری نماز کے ٹائم سے آئیں گے جائیں گے نہیں کہ جب میں نے پڑھ لی جب فرشتے چلے گئے. فرشتے اپنے ٹائم سے جا رہے ہیں. فرشتوں کا جواب بھی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ نماز میں تھا. باقی بندے کیا کر رہے تھے؟
کوئی سو رہا تھا، کوئی کام میں تھا، کوئی گھومنے پھرنے گیا ہوا تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، ان کا کوئی تذکرہ اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ تھوڑا سا سمجھیے گا میرے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سوال تھا وہ یہ تھا، کیف ترکتم عبادی، میرے بندے. تو یہ بندے کہلانے کے قابل پھر نہ رہا جو وقت پر اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہو سکا. اب آئیے بات سمجھنے کی. یہ جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے، دیتی ہے ٹائمنگ، ساری چیزیں، سب ایک چیز ترتیب کے ساتھ چلتی ہے. اس کو جو بندہ سمجھ لیتا ہے، اس میں سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان اوقات میں، ان ٹائمنگز کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو میں نے مینیج کرنا ہے وہ ہے عبادت، اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. جو باقی بچا ہوا وقت ہے، فضول کے معاملات میں، فضول کی چیزوں میں میرا وقت ضائع نہ ہو. سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے، انی لاکرہ ان ارا احدکم سبہللا، مجھے بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے، بڑے عجیب لگتا ہے کسی ایسے بندے کو دیکھ کر جو سبہلل ہے. سبہللا کا معنی یہ ہے لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرہ، کوئی کام نہیں کر رہا، نہ دنیا کے کوئی اپنے کمانے کے کام میں مشغول ہے، اور نہ کوئی اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے عبادت میں مشغول ہے. فضول بیٹھا وقت کو ضائع کر رہا ہے. یہ آدمی انتہائی مجھے ناپسند ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. یہ جو اپنی، اب آپ اور میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا، سورج تو نکل کے چلا جائے گا، وہ تو روز آئے گا، لیکن ایک دن مجھے فل سٹاپ لگ جائے گا، میں چلا جاؤں گا. تو اپنا یہ وقت کل قیامت کے دن پیش ہونا ہے، حساب بھی ہونا ہے. اور زندگی یہی ہے، 4 دن کی زندگی ہے. اسے موج مستی میں نہیں، اسے اللہ کی عبادت میں صرف کر کے اپنی آخرت کی ابدی زندگی کو کامیاب کرنے کی فکر کرنے والا عقل مند کہلاتا ہے. 4 دن کی زندگی سے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے والا. اس لیے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، آپ کو کوئی کچھ مار دے، آپ کے جسم پر کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی مارنے کے لیے، آپ اپنے جسم کو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے. آپ کے جسم کی طرح آپ کی زندگی آپ کا وقت ہے، کوئی ضائع کرنے کے لیے ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ادرکت اقوام کانوا علی الوقت اشد منکم حرصا وشحا علی دناریرکم و دینارکم. یہ تم لوگ جو اپنے درہم و دینار پر، اپنے مال پر جتنے حریص ہو، جتنے بخیل ہو، کسی کو دیتے نہیں ہو، چھوڑتے نہیں ہو، اپنی کمائی پر، اپنی دولت پر، میں نے اس سے زیادہ ان لوگوں کو حریص پایا، بخیل پایا اپنے وقت پر. اپنا وقت کسی کو نہیں دیتے تھے، اپنے وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی تھی. اپنی میری زندگی کوئی ضائع نہ کرے، میری زندگی کوئی برباد نہ کرے. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ بعض اوقات وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح جیسے رات کے ٹائم پہ لوگ فضول بیٹھے ہوتے ہیں، آج کل چائے کا ہمارے یہاں رواج ہے، کافی شاپ وغیرہ، تو اس طرح جب نوجوانوں کو اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھ، کہتے ہیں کاش میرے پاس یہ طاقت ہوتی کہ ان لوگوں سے ان کا وقت میں خرید سکتا، کیونکہ یہ تو ضائع کر رہے ہیں، ان کو تو اپنے وقت کا احساس نہیں ہے. کاش ایسا کوئی سسٹم بن جاتا کہ میں ان سے ان کا یہ وقت خرید لیتا، وہ وقت میرے کام میں آ جاتا. یہ ہے سمجھدار عقل مند آدمی کا نظریہ کہ اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچانا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارا یہ وقت برباد ہوتا ہے. اس میں میری سستی کاہلی بھی شامل ہے، اس میں میری مس مینجمنٹ بھی شامل ہوتی ہے. کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، روڈ کے ٹریفک کے معاملات آج کل آپ کو پتہ ہے، 1 منٹ کے دیر سے آپ کوئی 8-10 منٹ آگے لیٹ ہو سکتے ہیں. یہ مجرب ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنے اس وقت کو مینج کرے. ایسے دوست، ایسی محفل، ایسی گیدرنگ جو آپ کی زندگی کو، آپ کے وقت کو برباد کر رہے ہیں بلا وجہ کا، کسی کام کی بات نہیں، صرف ایک تفریح، کیونکہ میرا نفس تفریح اور موج اور مستی چاہتا ہے، میں وہاں دینے کے لیے تیار ہوں. اور سب سے بڑا آگے چونکہ اب رمضان آ رہا ہے، اس میں بڑا غور کیجئے، رمضان کا وقت بڑا قیمتی ہے. رمضان کا وقت بڑا قیمتی ہے. وہ تو 30-29 دن جب یہ سورج نکلے گا، جائے گا، اس کے بعد وہ نارمل ہو جائے گا. وہ 29 اور 30 دن جو یہ سورج کا آنا جانا جو لگا ہوا ہوگا نا، یہ ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہوگی، کیونکہ اس میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کی کوشش کروں. اب سوچئے کہ کون سی ایسی رکاوٹ بنتی ہیں چیزیں جو مجھے رمضان میں اپنے آپ کو اس قابل کرنے نہیں دیتی کہ میں اللہ سے
اوقات میں اپنے معافی کا کوئی سلسلہ، کوئی بندوبست کر سکوں. کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے آج کے دور میں؟ میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے، کیونکہ ایک چیز جو خود میرے لیے نقصان کا سبب ہے، تو وہ اسی کو رکھ کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مصیبت جو ہے موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے، ادھر ادھر کے معاملات ہیں. مہینہ ہے، اس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کر کے کم تو کیا جا سکتا ہے، ضرورت کی حد میں تو لایا جا سکتا ہے، فضول چیزوں سے بچا تو جا سکتا ہے. ایک دم ایک نشے کی کیفیت، نشہ تو نہیں ہے لیکن ایک ایڈکشن جس کو کہتے ہیں، عادت ایک بن گئی ہے جس کو چھوڑنا ایک دم ممکن نہیں ہوتا کہ ایک دم آج آپ اٹھا کے پھینک دیں سائڈ پہ. میں ایسی بات کروں، سوچنے سمجھنے میں سننے میں تو اچھی لگے گی لیکن عملاً ممکن نہیں ہے. آہستہ آہستہ تو انسان کوشش کر سکتا ہے اپنے آپ کو پیچھے لانے کی، کہ آگے کل قیامت، آگے رمضان کا مہینہ، آگے عبادات کے معاملات، اور پھر جس دن میں چلا جاؤں گا اس دن کے بعد کون یہ موبائل، کون سوشل میڈیا، کون یہ شور شرابہ دیکھے گا، کون میرے وجود کا یقین جانی ہے. جس دن میں ختم ہوا اس کے اگلے دن سے فرق کسی کو نہیں پڑنا، دنیا ویسی کی ویسی چلے گی. یعنی آپ یہ سمجھیں، میں یہ سمجھوں کہ میں اہم ہوں، میرے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونے سے کچھ دنیا میں کوئی انقلاب برپا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ فضول کا ایک وہم ہے. اپنے آپ کو پیچھے کرنا، اپنی قدر کو سمجھنا، اپنے وقت کو سمجھنا، اپنی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے ان چیزوں کا احساس کیجیے. کوئی بھی ایسی چیز رمضان کے تعلق سے ہے، عبادات کے تعلق سے، جو آپ کے لیے عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو روکنے کی آہستہ آہستہ کوشش کریں. اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیں. آج کل شادیوں کا موسم ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا تکلیف ہوتی ہے. سمجھیں اس مسئلے کو، کسی پر طنز اور تان نہیں ہے. اگر ایک ٹائم ہم نے دیا ہے شادی پر، اور اس ٹائم سے 1-1.5 گھنٹے بعد جا کے ہم اپنا حساب کتاب پورا کر رہے ہیں، اور جو وقت پہ آیا ہوا شخص ہے وہ 1.5-2 گھنٹے جو بیوقوف بن کے بیٹھا، اپنے وقت کو اس نے ضائع کیا، اور جو آخر میں آیا وہ بڑے فخر سے کہ جی اینڈ میں پہنچو، اینڈ میں نمٹ جائیں گے. اس میں تالی دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے. آنے والے کچھ ہوتے ہیں جن کو اپنی اہمیت کا، قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا تب تک کام آگے نہیں بڑھے گا. تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو کے اپنی اہمیت کو، وہ یا پچھلوں کی کوئی پرانے کوئی قصے ہوتے ہیں، کوئی پچھلی شادیوں کے اندر ان کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہوتا ہے، تو کوئی کسی کو بدلہ لینے کا ہوتا ہے، کسی کو کچھ XYZ، بڑی یہ کہانیاں ہیں. اس 1-2 کے چکر کے اندر یہ جو 500-700 لوگ رول رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کوئی کس تکلیف میں ہے، کسی کے ساتھ کیا پریشانی ہے، کس نے کیا کرنا ہے، یقین جانیے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. یا تو یہ کیجئے کہ جو ٹائم لکھیں وہ لکھیں، جو یہ نہ ہو کہ 9-9:30 کا ٹائم لکھا ہوا اور 11:30-12 کی کہانی چل رہی ہے. جو ٹائم ہو وہی ٹائم ہو، سب کو پتا ہو یہی ٹائم ہے، تاکہ ہر شخص اپنی ترتیب سے آئے، تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، اور آنے والے بھی احساس کریں کہ دیر سے آنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بڑی دیر ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو رات کو 2 بج جاتے ہیں. یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی ہے جو میں اور آپ ضائع کر رہے ہیں. یہ میں ہوں، جیسے میں نے مثال دی نا، کوئی آپ کو مارے، آپ کے جسم پر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، آپ بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو، اس کو مارنے دیں گے؟ کوئی آپ کی زندگی، آپ کا وقت آپ کو برباد کر رہا ہے اور ہم اسے اجازت دے دیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان بڑے قابل غور انداز میں سمجھیے گا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں غبن ہے. غبن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تجارت میں خسارہ، سودے میں آپ نے نقصان کے ساتھ کوئی چیز بیچی ہے، وہ اس کی قیمت تھی نہیں، آپ نے سستے میں بیچ دی. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اس میں خسارہ کرتی ہے جب تبادلہ کرتی ہے. ایک انسان کی صحت ہے، اور دوسرا اس کا وقت فراغت ہے. اپنے فارغ وقت کو انسان بیکار چیزوں کے عوض بیچ دیتا ہے، فضول چیزوں میں خرچ کر دیتا ہے. بڑا قیمتی زندگی تھی، بڑا قیمتی وقت تھا، جس کو بیکار کی چیز میں اس نے ضائع کر دیا. یہ خسارہ ہو گیا اس کا. اسی لیے جو قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کے ناموں میں ایک نام اس کا تغابن بھی ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. وہ دن وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع فرمائے گا. وہ جمع کا دن ہے، اور وہ تغابن والا دن ہے. ذالک یوم التغابن. تغابن کا معنی یہی خسارے کا، جس میں خسارہ ہے، نقصان ہے. اور خسارہ اور نقصان کافر کا خسران المبین ہم پڑھتے ہیں نا، ذالک هو الخسران المبین. واضح کھلم کھلا خسارہ ہے کافر کا، کہ اس کو ملے گا ہی کچھ نہیں، کیونکہ سب سے قیمتی چیز جو اس وقت میں تھا، ایمان، وہ لے کر ہی نہیں آیا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. لے کر ہی نہیں آیا، وہ ایمان لائے ہی نہیں. اور میں اور آپ بھی خسارے میں
حسرت میں ہوں گے. جو لمحہ، جو گھڑیاں، جو وقت میں نے اور آپ نے ضائع کیا ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جس محفل اور مجلس میں بیٹھے اس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہیں کیا، وہ محفل، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت ہوگی. کاش، حسرت کا معنی کاش یہ کر لیتا، کاش یہ مجھ سے سرانجام ہو جاتا، کاش میں عبادت کر لیتا. یہ تو چند گھڑیوں کو ضائع کرنے والے کے لیے تغابن ہوگا قیامت کا دن. سوچی جس نے دنوں کے دن، مہینوں کے مہینے، ہفتوں کے ہفتے، زندگی کی زندگی اڑا کے رکھ دی، پرواہی نہ کی کہ بس موج مستی ہے، وقت اپنا ختم کر کے برباد کر کے آ گیا، تو سوچیے اس کی حسرت کا عالم کیا ہوگا. اس حسرت سے بچنے کے لیے یہاں پر اپنے آپ کو جگانا، سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں پر تیار ہونا اس غفلت، اس قیامت کے دن کی حسرت سے بچنے کے لیے. میں پشیمان نہ ہوں، مجھے شرمندگی نہ ہو، کاش میں کر لیتا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ بھیج دے، چھوڑ دے، واپس جانے دے دنیا میں. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا تاخیر. فیقول، یہ آدمی کہے گا. اس میں ایک تفسیری قول یہ ہے کہ یہ کہنا اس کے زبان سے ڈائریکٹلی نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے زبان سے بھی ہو کیونکہ وہ احوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قول کی نسبت کی ہے، لیکن اس کی جو حالت ہوگی وہ اس بات کو کہہ رہی ہوگی اللہ مہلت دے دے. حالت بھی کہہ رہی ہوگی اور زبان بھی کہے گی اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. کیوں؟ تاکہ میں صدقہ کر سکوں، تاکہ میں نے پچھلی جو آیت تھی سورہ مومنون کی، اس میں تو اس نے کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا، نیک بن جاؤں گا. وہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بس ایک بات ہے، جملہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے جان چھڑانے کے لیے، حقیقت میں نہیں ہے، یہ کر نہیں پائے گا. کیوں نہیں کر پائے گا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا 22ویں پارے میں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی زندگی نہیں دی تھی جس میں سدھرنے والا، سمجھنے والا، سنبھلنے والا سنبھل سکتا تھا؟ موقع آئے تھے، وقت تھا، اسباب موجود تھے، کانوں میں آواز آ رہی تھی، چیزیں تمہارے سامنے سے گزر رہی تھی، پیغام پہنچ رہے تھے، سدھرے نہیں. آگے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ سدھرو گے؟ جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا. وہ میں اور آپ ہیں، یہ کسی خیالی شخص کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے ہی لوگوں کی، ہم انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر اس ندامت سے، اس حسرت سے بچنا ہے تو اپنے آج کی، اپنے اس لمحے کی، اپنی ان سانسوں کی، اپنی اس ایک ایک منٹ کی قدر کیجیے. اس کو کسی کو ضائع نہ کرنے دیں، نہ خود ضائع کریں. کسی بھی طریقے سے وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. ابن عقیل، ابو الوفا ابن عقیل نامی مشہور شخصیت گزری ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. کہتے ہیں کہ جب پڑھنا ہو پڑھ لیا، سننا ہو سن لیا، پڑھانا ہو پڑھا لیا، جب خاموشی ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہوں، تو اپنے دماغ کو سوچنے میں، فکر میں لگاتا ہوں. یہ ایک آدمی ہے اس طرح کا جس نے دنیا کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا، جس نے یہ احساس کیا کہ کس طریقے سے میں اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کھڑا ہے تو انسان کھڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے. یہ تین ہی صورتیں ہوتی ہیں میری اور آپ کی. جس کنڈیشن میں ہو، جس کیفیت میں ہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، زبان سے بھی کرو، ویسے بھی کرو. نہیں ہے کچھ زبان نہیں چل پا رہی، کچھ تھکاوٹ ہے، تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر اپنے دماغ کو چلاؤ، اور اپنا دماغ جو چلے وہ فضول کی چیزوں میں نہ چلے، لڑائی جھگڑوں میں نہ چلے، کسی سے جلنے میں، حسد میں، کسی خلاف سازشوں میں، مکاریوں میں، فنکاریوں میں، اس پہ نہیں. اللہ کی خلقت میں اللہ کے اوپر غور و فکر، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے. جو آدمی اس انداز کی زندگی گزارتا ہے، یقین کریں اس کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں. تو فکر کیجئے، سوچئے، دیکھیے. آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے میری زندگی کو برباد کرنے والا کون ہے، میرے وقت کو کھانے والا شخص کون ہے. وہ دوست ہے، وہ کاروبار ہے، وہ گھر بار ہے، وہ ادھر ادھر کے معاملات ہیں، وہ راستے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. وہ میری اپنی ذاتی سستی ہے، کاہلی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ خود سوچئے اور اس پر بریک لگائیے، اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے. کیوں؟ پھر میں کہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کل قیامت کے دن ایک ایک شخص سے علیحدہ علیحدہ سوال ہوگا. اور وہ سوال یہ ہوگا، 5 سوال ہیں، 5 میں سے 3 سوال صرف ان چیزوں کے متعلق ہیں: جوانی، پوری زندگی، اور آپ کا عن شبابی فیما ابلہ،
وعن عمره فيما افناه، یہ پوری زندگی کہاں گزاری، اور اس میں سے علیحدہ سے جوانی کا وقت بڑا اہمیت کا ہوتا ہے، اس میں تو طاقت اپنے جوبن پر ہوتی ہے، پورا ایک انسان پوری طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ طاقت زوال کی طرف جاتی ہے اور جیسے جیسے جاتی ہے ویسے ویسے انسان کو احساس ہوتا جاتا ہے کیا کرایا، میں نے تو اپنا وقت برباد کر دیا، میں نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ لیکن پھر بھی آخری وقت میں بھی اگر کوئی پلٹ آئے تو اس کو موقع مل جاتا ہے۔ اپنی زندگی کی فہرست بنائیے، اپنے قیمتی اوقات کو دیکھیے، حتیٰ کہ میرا خیال ہے 1-2 سال پہلے کی بات ہوگی، آگے بھی کبھی ہوگا انشاءاللہ موقع تو اس پہ بیان ہوگا، خطبے میں ذکر کیا کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو وقت کی نیکی کو تلاش کرتا ہے، وقت کی نیکی کو، کس وقت میں کون سی نیکی بہتر ہے۔ ہر وقت ہر نیکی بہتر نہیں ہوتی، اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب اس وقت دینا ہے، یہ اذان نکل گئی تو یہ نیکی کا وقت چلا گیا۔ اس وقت اگر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، اذان ہو رہی ہے، دونوں نیکیاں ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت میں کہوں حرام ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت اذان کے ساتھ ساتھ دو میں سے آپ ایک نیکی کر سکتے ہیں۔ تلاوت آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اذان کا وقت نکل گیا یا اذان کا جواب میں نہیں دے سکا تو اس کا وقت ختم ہو گیا، تلاوت کا وقت باقی ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو نیکیوں کے اندر جمع کرتا ہے، یہ ایک عقل ہوتی ہے، یہ ایک سمجھ ہوتی ہے، نیکیوں کی فقہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ رب العالمین عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ طے کرتا ہے کہ کس وقت میں کون سی نیکی زیادہ مزیدار ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ اس وقت پسند ہے، میں اس نیکی میں اپنے وقت کو صرف کروں۔ سحری کے وقت اللہ کو استغفار پسند ہے، میں سحری کے وقت کیا کر رہا ہوتا ہوں، سو بھی رہا ہوں تو کیوں سو رہا ہوں، اس وقت میں نے ایسا کیا رات کو دیر تک کیا کہ مجھے سحری میں فجر کے وقت، تہجد کے وقت آنکھ نہ کھل سکی۔ فجر تک تو اٹھ ہی جاؤں، نہیں اٹھ پایا، فجر تک تو اٹھ ہی جاؤں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سارے انسانوں میں سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ پڑھیے اللہ کے اس کلام کو، اس کے ساتھ جڑیے، یہ آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں ایسی برکت پیدا کرے گا، یہ ایک ایسا قوی نسخہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو بربادی سے بچا سکتا ہے جو آدمی اللہ کے کلام کو تلاوت کے ساتھ جڑ جائے۔ تلاوت کی یہ تاثیر ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، کہ وقت میں زندگی میں انسان کے برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کام جو لوگ کئی دنوں میں کرتے ہیں آپ کو چند گھنٹوں میں کرنا نصیب ہو جائے گا۔ لوگوں کے کئی کام جو بکھرے ہوئے ہوتے، نہیں ہو رہے ہوتے، ختم نہیں ہو رہے ہوتے، الجھتے جاتے ہیں، آپ کے وہ کام اللہ تعالیٰ لمحوں کے اندر سمیٹ دے گا۔ یہ ہے وقت کی برکت جو اللہ کے فضل سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کو جو چاہے آگے بڑھنا، جو چاہے اپنی زندگی کو بچانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا فاذا فرغت فانصب والی ربک فرغب۔ آپ کا دن میں بڑا کام ہوتا ہے، دن کے معاملات، مشغولیات۔ نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی جو مشغولیات تھیں وہ ساری کی ساری اللہ کے دین سے متعلق ہی تھیں۔ آپ نے اپنا کوئی ذریعہ معاش نبوت کے بعد مستقل سیٹ نہیں کیے، آپ کی ساری مشغولیت جو تھی نبی بننے، رسول رسالت کے بعد، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ تھی۔ یہ بھی اللہ کے دین کا کام ہے اور یہ بھی اللہ کو راضی، یہ بھی فرض ہے آپ پر، لیکن جب یہ کام پورا ہو جائے، آپ دن میں مشغول ہوں تو رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کیا کریں۔ دن میں دنیا نہیں کما رہے تھے، دن میں بھی اللہ کے دین کے ساتھ منسلک تھے، لیکن رات میں پھر آپ نے تنہائی میں ذرا اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، عبادت میں کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ اہل تفسیر نہیں ذکر کیا، یہ جو آپ کے رسالت کے اور نبوت کے جو تقاضے ہیں یہ پورے کر کے جب آپ فارغ ہو جائے، تبلیغ کر کے، جن کے جو مسائل ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے بعد تنہائی میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا دیجئے۔ آپ کا ذاتی تعلق بھی اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اپنی تنہائی کے وقت کو خاص طور پر قیمتی جانیں۔ لوگوں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔
لیکن اپنی تنہائی کو پاک کیجیے، اپنی تنہائی کو بڑا قیمتی جانیے، اس کو جتنا اللہ کے قریب لگانے کی انسان کوشش کرے، یقین جانیے کل قیامت کے دن اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو بھی عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔